جی السلام علیکم قابل احترام ناظرین، آج ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی جناب امتیاز احمد گرائے صاحب سے، جو ماشاءاللہ اپنے فیلڈ میں پروفیشنل ہیں اور کبھی بھی زندگی میں خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی لیگل ایشو آئے، سر کے پاس آئیں، یقین کریں آپ ان کو اپنا بگ بردر پائیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو پورا کنسلٹ کریں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور ان سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایئرپورٹس پہ، جیسے کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں 2025 میں تقریباً 25,000 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا، جن کی وجوہات بھی سر سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیا ایشوز تھے اور وہ جو بیچارے ہو گئے اب وہ کیا کرے۔ تو جناب ویلکم سر۔ جی میاں صاحب جزاک اللہ، آپ کی مہربانی۔ سر آپ جیسے کہ یہ بتایا گیا کہ ایئرپورٹ پہ آپ گئے، ساری تیاری کی، ان کے مطابق تو مسافر تو معصوم تھے اور ان کو آف لوڈ کر دیا گیا، تو یہ بنیادی آپ کے نالج میں یہ وجہ کیا بنی، کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں، کوئی بھی جو مسافر ہوتا ہے، ٹریولر ہوتا ہے، اس کے پاس 3 ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہونے چاہیے۔ اس میں سب سے نمبر فرسٹ پہ جو ہے وہ ہے پاسپورٹ آپ کا، جو ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور ایک ویلڈ ٹکٹ ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے ویلڈ ویزا ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ 3 ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کسی بھی ٹریولر کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی ایشو چل رہے ہیں اس میں دیکھیں ڈفرینٹ ویزا کی کیٹیگری ہوتی ہیں، کوئی بزنس پرپز کے لیے جاتا ہے، کوئی امپلائمنٹ کے لیے جاتا ہے، کوئی وزٹ ویزے کے اوپر جاتا ہے۔ تو جو سیکنڈری چیزیں ہیں نا وہ اس کے ساتھ الائیڈ ہیں، یعنی اس سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ڈیفینیٹلی کوئی امپلائمنٹ کے پرپز کے لیے جائے گا تو وہ اس کے امپلائمنٹ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اس کے اکارڈنگلی اس کو پریپیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ڈیفیشنسی جو وہ مسافر ہے اس کے پارٹ پہ ہیں، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں وہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں فیک فیبریکیٹڈ جنریٹ کر کے، یعنی وہ کرتے ہیں جس وجہ سے ان کو مشکلات سامنا کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ ایک جو مسافر ہے وہ تو ان چیزوں سے ویل اویئر نہیں ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کو تو پتہ نہیں ہے، وہ جسٹ ایک سمجھتا کہ بھئی میرے پاس ویزا آ گیا ہے اور میرے پاس ٹکٹ ہے اور میرے پاس پاسپورٹ ہے، تو وہ ٹریول کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ لیکن آل وے سڈن جب وہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ایک فراڈ اینڈ فورجری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کافی ایشوز ڈیفینیٹلی ابھی منظر عام پہ آ رہے ہیں، تو اس طرح کے مسائل تو ہیں۔ جی بالکل۔ ناظرین، ہماری شاید گفتگو ایک تفصیل کے ساتھ ہوگی، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس بات پہ رپورٹ کی ہیں، اور ہم سر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ مسہیپ ہو گیا، جیسے سر نے بڑا کہا ہے کہ مسافر معصوم ہوتا ہے، جس نے بے روزگاری عام ہے، اپنی جانور بیچ دیا، اپنی پراپرٹی بیچ دی کہ چلیں میں باہر جاتا ہوں مجھے روزگار مل جائے، تو وہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ پروسیس میں پیپرز فیبریکیٹڈ ہے یا کیا ہے، تو ایجنٹ نے کیا۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ولاگ کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن مل سکے کہ آپ کے ساتھ اگر یہ ہو گیا ہے، کیونکہ 20-25 ہزار یہ نمبر کم نہیں ہے، وہ کیا کریں، اور اگر کوئی جانے کی پلاننگ کر رہا ہے تو وہ کن ڈاکومنٹس کی خیال کرے کہ وہ ہو۔ تو سر ہم چلتے ہیں گفتگو پہ کہ یہ ڈاکومنٹس جیسے فیبریکیٹڈ ہیں یا اس چیز کا، جیسے میں ایک عام دکاندار تھا، مجھے کسی نے بتایا یار، اور میرا کام بھی نہیں چل رہا تھا، میں اپنی مثال ہی دے رہا ہوں، مجھے کسی دوست نے کہا بھائی ملیشیا کے ویزے آئے ہوئے ہیں، اچھی خاصی سیلری ہے، اتنے پیسے لگیں گے، میں نے ادھار پکڑا، میں نے اپنی دکان بھی ہو سکتا ہے بیچ دی، مجھے ڈاکومنٹس ملے، ٹکٹس ملے، 3-4 چیزیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ جب سارے معاملات ہو گئے، ایئرپورٹ پہ مجھے آف لوڈ کر دیا ہے، ایف آئی اے نے کہا کہ جناب وہاں تو یہ کمپنی جعلی ہے، تو تب میں کیا کروں؟ دیکھیں میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی اس میں ایک بندہ امپلائمنٹ پرپز کے لیے جا رہا ہے،
تو ڈیفینیٹلی جس کمپنی میں وہ جا رہا ہے، جس ادارے میں وہ جا رہا ہے، جس انسٹیٹیوشن میں وہ جا رہا ہے، وہاں کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اور اگر کسی ایک خاص، فار ایگزامپل کسی شاپ کے لیے جا رہا ہے، کسی اسٹور کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ان کو ایک خاص کیٹیگری کے ویزے چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ویزا اس پرپز، خاص پرپز کے لیے، خاص مقصد کے لیے وہ جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمیں بندہ ریکوائرڈ ہے اس خاص پوزیشن کے لیے، ٹھیک ہے. اب وہ دیکھنا چاہیے جو کنسلٹنٹ اس طرح کی فورج اینڈ فیبریکیٹڈ ورکنگ کرتے ہیں، سارے تو نہیں ہیں لیکن جی کچھ بالکل، جو جی جو جو بالکل. مسائل فیس کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے یہ پارٹ پہ ڈیفیشنسی ہے. تو وہ چاہیے ان کو کہ وہ اس ادارے سے رجوع کریں، یعنی اس کو پہلے دیکھ لیں کہ وہ ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، اس کا وجود جی ہے کہ بالکل. نہیں، وہاں پہ ریکوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں وہاں سے بھی بندے کو پتہ چل سکتی ہیں کہ اس کی آیا کہ ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کی، میرے خیال میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ ایکسیس بھی ایزیلی ہے، کوئی جی بندہ بالکل، پتہ گوگل کر پہ سکتا ایڈ ہے، ٹھیک وغیرہ ہے نا. چیک کیے جا تو سکتے ہیں. یہ چیزیں تو دیکھ سکتا ہے ادھر سے، ٹھیک ہے. اور وہاں دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیچارے معصوم لوگ جن کے ساتھ یہ اس طرح کی ورکنگ ہوتی ہے، ان کو، وہ تو ایک لے مین آدمی ہے نا، جی اور بالکل. وہ اس کو نہیں پتا کہ بھی آگے وہاں پہ اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں، پوزیشن کو خالی ہے کہ نہیں. وہ تو ایجنٹ کو یا کنسلٹنٹ کو پیسے دیتے ہیں اور وہ اپنے کہہ لیں کہ اس جھانسے میں ان کو لے کے تو وہ ساری یہ بنا کے فورج اینڈ فیبریکیٹڈ بنا کے ان کو دے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو کنسلٹنٹ ہیں یا اس طرح کی جو میل پریکٹس کرتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا گورنمنٹ کو یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کو اڑے ہاتھوں لینا چاہیے، تاکہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں نہ کریں اور معصوم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. باقی جو ٹریولر ہے اس کے اینڈ پہ بھی میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو بھی چاہیے تھوڑی تحقیق کرے، ریسرچ کر کے تو پھر وہ دین پروسیڈ کرے اس کو. جی بالکل، جیسے سر نے بتایا کہ آپ کے اینڈ پہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی آفر دیتا ہے تو آپ گوگل بہت اچھا ٹول ہے، وہاں پہ سرچ کریں کس طرح کی جاب ہیں، یا کسی ایک کنسلٹنٹ کے ساتھ کسی نے ریفر کیا ہے تو آپ کسی اور کے پاس بھی جا کے اس چیز کی تصدیق کر لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب چلتے ہیں جی، آپ مس ہیپ ہو گیا تو آپ یاد رکھیے گا ناظرین، جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، ویزا کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے گورنمنٹ سے لائسنس لیا ہوتا ہے، اور لائسنس میں ان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں کہ آپ نے گائیڈ کرنا انلیگل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ 5 لاکھ لگ گیا، 10 لاکھ لگ گیا، آپ پھر بیٹھے نہ، ایک دفعہ قانون کا دروازے پہ ضرور نوک دیں، ایک دفعہ ضرور آواز اٹھائیں، کسی وکیل بھائی کے پاس جائیں، ہم سر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے جانا ہے اور آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہوں. ایف آئی اے نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، اس پہ آپ نہ جائیں. یہ بہت غلط مسکنسیپشن ہے کہ جناب پیسے اتنے دیے ہوتے تو آپ کو نہ روکا ہوتا. یہ مجھے نہیں لگتا، جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے کہ ایئرپورٹس پہ پیسوں کے ساتھ آپ باہر چلے جائیں یا اس طرح کا ہو جائے. کیوں گرائے صاحب، ایسی کوئی آپ سمجھتے ہیں جو میاں سچویشن چل صاحب، رہی ہے؟ یہ ڈفرینٹ ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو اب اس میں گزارش کروں، دیکھیں جو بھی اس طرح کے معصوم لوگ ہیں ان کو تو ظاہر نہیں پتہ نا. تو اب آل آف اے سڈن ایئرپورٹ پہ اس طرح کی ان کے ساتھ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے، وہاں پہ کوئی ریزن بھی نہیں بتائی جاتی، کوئی ان کو لاجک بھی نہیں بتائی جاتی بھی آپ کا ٹریول کیوں بین ہے. اب دیکھیں کوئی بھی پاکستان کا جو شہری ہے، اس کو کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اگر کوئی بین کیا، یعنی جیسے ای سی ایل میں کوئی اس کا نام جی ڈالا بالکل. ہے یا ٹریول اس کا بلیک لسٹ میں اس کو ڈالا ہوا ہے، یا اس کا کسی کوئی کیس کی وجہ سے جو ہے، وہ تو دیکھیں ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ ایک ٹریول کی ریسٹرکشن میں آ سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس ریسٹرکشن میں نہیں ہیں، تو ان کو اس طرح کی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی اگر ان کی طرف سے یہ ہرڈل کریٹ کی جا رہی ہیں تو یہ اس کی بھی کوئی جواز نہیں ہے. قانونی جی طور پہ بالکل. کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جس بندے کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، جس کے پاس ایک ریکوائرمنٹ جو وہ میٹ آؤٹ کرتا ہے، اس کو وہ اگر وہ کی ہے اس نے، تو اس کو ٹریول کرنے سے روکا جائے، تو یہ کوئی بھی اس طرح کا قانونی جواز نہیں بنتا. باقی رہی بات جو آپ نے کی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی میل پریکٹس میں انوالو ہیں اور لوگ جو ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں حرکات، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بالکل ایک ریمیڈی ہے، وہ قانون میں موجود ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی میرے علم میں جو آیا ہے کہ ابھی ایف آئی اے
کی طرف سے یہ ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ کاؤنٹر بنائے ہیں FIA پنجاب کے ہیڈ آفس میں. یہاں پہ بھی یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کا گریوینس ریڈریس کر رہے ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے. باقی یہ کہ فوری طور پہ آپ وہاں سے کوئی ریٹرن چیز لیں، ان سے کوئی جواز بتائیں آپ کو، پھر دین آپ اس کو بالکل ریٹ جو ریسٹرکشن میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ تمام ویلڈ ڈاکومنٹس تھے، میں نے ٹریول کرنا تھا، میرے یہ فلاں دیکھنا اس میں ضروری تو نہیں امپلائمنٹ پرپز، وزٹ جی جی ویزے کے اوپر جی بھی جا بالکل. سکتے ہیں، بزنس میٹنگ کے لیے بھی جا سکتا ہے، کوئی کانفرنس کے لیے بھی جا سکتا ہے. تو اگر ان کو بھی یا کوئی ایسا جو امپلائمنٹ پرپز کے لیے جا رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے، تو وہ بالکل ایک ریپرزنٹیشن دے، یا ان کی جو ریزن انہوں نے دی ہے اس کو اسیل کریں ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ انشاءاللہ ان کو ریلیف ملے گا. وہ کسی بھی اپنے لیگل کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کرے اور کسی کورٹ آف لا میں جائے. دین یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ جو بھی کنسلٹنٹ ہیں جس نے آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کی ہیں، تو وہ آپ ان کو ایک لیگل نوٹس سرو کریں. لیگل نوٹس سرو کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈیمیجز کا کلیم کریں، ٹھیک ہے. جی وہ بالکل. ڈیمیجز جو ہے وہ آپ کو صرف یہ اس کی حد تک نہیں ملنے کہ آپ کی ٹکٹ ضائع ہوئی ہے یا آپ کا جو وہاں پہ جو ویزے کے پیسے ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں، ایون کہ آپ کی دیکھیں مینٹل ہیلتھ اس میں اس کا وہ نقصان ہوا ہے، پھر آپ نے فزیکل ٹارچر ہوئے ہیں آپ جی بالکل. مینٹلی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ کلیم کریں، اور اس کا جو ہے وہ ڈیمیجز آپ کو بالکل ملے گا، اور آپ کسی وکیل کے ذریعے یہ سارا پروسیس کر سکتے ہیں. جی بالکل، گرائے صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ نارمل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے اور ہمارا یہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ ضائع چلا گیا، تو چلو خیر یہ وہ ظاہر ہے ایجنٹ نے مختلف بہانے بنانے ہیں. تو ڈیمیج کی سر نے بڑی سیکھی کہ صرف وہ پیسہ ہی نہیں ہے ٹکٹ کا، آپ کا ٹائم، آپ کا ہیلتھ، آپ کا سٹریس، آپ کی فیملی جتنی ڈسٹرب ہوگی وہ ساری ڈیمیج میں آئے گی. لیکن گرائے صاحب ایک سوال ہے جو عام ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ آپ یہ کورٹ کچہریوں کے چکر میں پڑ جائیں گے اور اس کا اتنا خرچہ ہو جائے گا جتنا یعنی کہ اتنے اخراجات آ جائیں گے جتنا ملنا ہے. یہ کنسپشن ہے، میں نہیں کہتا یہ ٹھیک ہے. اس بارے میں بتائیں کہ کیا یہ واقعی ڈیمیج کلیم کرنا کوئی ایکسپینسو ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے میاں صاحب، بالکل آپ کو جو ہے قانون کو اپنے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. قانون ایک موجود ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھے کنسلٹنٹ کے لیگل کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے وکیل کے ساتھ اور ڈیمیجز کریں، اور یہ ملتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھی ملتے نہیں ہیں. بالکل آپ کا اگر ویلڈ کیس ہے، آپ کے پاس ویلڈ ایویڈنس ہے تو آپ کو ملے گی. اور آج کل جو کورٹ ہے وہ بھی بڑی محرک ہے، یعنی اچھے طریقے سے کیسز کی پروسیڈنگ کرتی ہیں اور امیڈیٹلی جو ہے وہ رسپونڈ بھی کرتی ہیں، اور کیسز کی بھی اچھی ڈسپوزل ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ود ان شارٹ ٹائم میں یہ بالکل ریلیف مل سکتا ہے. ناظرین، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اچھا یعنی کہ آپ اچھائی کی طرف جائیں اور برائی کو روکیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ یہ تو سوچیں کہ میں نے اپنا ڈیمیج لینا ہے، لیکن آپ کی کمپلین کرنے سے، آپ کے کیس کرنے سے کم از کم وہ ایجنٹ جو بیٹھا ہوا ہے جو معصوم لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ سب سے پہلے بین ہوگا. کیوں جی کرائے جی صاحب ایسے ہی سب سے ڈیفینیٹلی. پہلے وہ ہوگا، اور آپ کے اس کام کی وجہ سے مزید لوگ بچ جائیں گے. آپ بالکل، میں تو اس چیز پہ ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں 20-25 ہزار لوگ ہیں، یہ اپنا ڈیمیج کلیم کریں جائیں اپنے کنسلٹنٹ کے پاس، تاکہ یہ آپ کے ساتھ جو ہو گیا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تو یہ بھی ایک صدقہ خیر ہے. یہ دیکھیں میاں صاحب، اس پہ بھی ایک قانون موجود ہے، امیگریشن آرڈیننس ہے، وہ اس کے تحت جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف FIA کے اندر کمپلینٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی بالکل وہ ساری ان چیزوں کا تحرک کیا جائے گا، اور وہ اگر اس میل پریکٹس میں انوالو ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کے کنسیکوینس فیس کریں گے. گرائے صاحب، ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پوچھنا کہ ایک تو امپلائمنٹ ویزا ہے اور اس پہ ظاہر آپ اپنے بزنس اور یہ معاملات آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. جو وزٹ ویزا ہے، وزٹ ویزا کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی وہ کویشچن ہو سکتے ہیں یا آپ کے پاس کس طرح کے ڈاکومنٹس ہونے، کیونکہ آپ تو وزٹ کرنے گئے ہیں. اس پہ کوئی آمدن یا ایسڈز اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں؟ کوئی تھوڑا سا. دیکھیں میاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ میں بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریول کرتا رہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری سیٹ سے یعنی جو ٹریولر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ریکوائرمنٹ ہے نا ایک،
وہ اس کو میٹ آؤٹ کرنے کے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے اور کیا وہاں سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پوچھ جا سکتی ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امیگرنٹ آفیسر ہوتا ہے نا، جو آپ کو جی بالکل اس نے ویزا گرانٹ انٹری دینی ہے اس کنٹری کی جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ فلی اتھرائزڈ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ وہاں پہ انٹری نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سیٹسفائی کریں. سیٹسفائی سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں وہاں پہ وہ پوچھ سکتا ہے آپ کے بھی آپ کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا ٹریول جو ہے وہ کہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے. آپ یہ ساری جو ہے آپ کو اس کو سیٹسفائی کریں گے تھرو ڈاکومنٹس کہ جی بھی بالکل میرا یہ مقصد ہے یہاں پہ آنے کا، اور یہ میں اس ملک سے آیا ہوں، یہ میرے پاس ہوٹل کی اکاموڈیشن ہے، یہ میرے پاس ٹکٹس ہیں، یہ میرے پاس فنڈز ہیں. اور اسی طرح اس سے الائڈ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل کوئی بزنس پرپز ظاہر ہے اس کا، وہ کوئی کانفرنس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس این ہے، جیسے ٹیکس ریٹرن ہے آپ جی کی، بالکل وہاں سے بزنس ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو سیٹسفائی کر سکیں کہ بھی میرا یہ مقصد تھا اور یہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو ریفیوزل دے. تو لہٰذا یہ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو آپ خود کو کمپلیٹ کریں تاکہ اس طرح کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمارے اینڈ سے یہ چیزیں اچھی ہوں تو ہمیں ملک و قوم کو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی جو اگزامپل پیش ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس ملک کا جو شہری ہے وہ تمام ریکوائرمنٹ میٹ آؤٹ کرتا ہے. اور اگر ان کیس اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے وہ ایک ملک کے اوپر بھی ایک اچھی جی بالکل اگزامپل نہیں سیٹ ہوتی کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور فیک اینڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹیشن کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. جی بالکل یہ گرائے صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور وہاں پہ جب پکڑے جاتے ہیں. لاسٹ میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ملائیشیا میں بہت سے لوگ تھے جو بزنس کے لیے یا جاب کے لیے گئے یا وزٹ کے لیے گئے، تو وہ ایک لفظ ہنی ٹریپ ہو گئے، تو وہ پھر ملک کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتا ہے. اور ایف آئی اے نے جو ابھی یہ سارے حرکت میں آئی ہوئی ہے، بیسیکلی پھر الزام ایف آئی اے پہ جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جانے کیوں دیتے ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے درخواست ہے آپ ضرور وزٹ پہ جائیں، آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے آپ ضرور جائیں، لیکن اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں، ایک اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں. اور اچھے کنسلٹنٹ کا یہ بھی ہے کہ کراس ویریفیکیشن کر لیں. جیسے سر نے بتایا کہ ایف آئی اے آفس میں ایک کاؤنٹر بن گیا ہے، اور وہاں سے جانے سے پہلے آپ ڈاکومنٹ چیک کر لیں تاکہ اگر کوئی کمی ہے وہ کمی دور کر لیں، بجائے اس کے آف لوڈ ہو جائیں. یعنی کہ آپ جا رہے تھے، جنوری میں پلان تھا، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو لیٹ ہونا بہتر ہے ناکام ہونے سے. جی اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گئے تو جیسے انسٹرکشن دیا کہ کلیم کی طرف ضرور جائیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جو ڈیمیج بھی ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو غلط لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں ان کو بھی سبق ملے گا کہ ایسا جناب نہ کریں. اپنا اور اپنے سے وابستہ امیدوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.